الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب بعض غزوات کا بھی ذکر ہوا تھا. غزوہ بنو قریظہ ایک غزوہ تھا. واقدی نے غزوہ بنو قریظہ میں شامل افراد کے نام درج کیے ہیں جس کے مطابق قبیلہ بنو تیم میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی غزوہ بنو قریظہ میں شامل ہوئے تھے. عبد الرحمن بن غنم روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ اگر آپ کو دنیاوی زینت والے لباس میں دیکھیں گے تو ان میں اسلام قبول کرنے کی خواہش زیادہ ہوگی. بس آپ وہ حلہ زیب تن فرمائیں جو حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنیں تاکہ مشرکین آپ پر خوبصورت لباس دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کروں گا. اللہ کی قسم، اگر تم دونوں میرے لیے کسی ایک امر پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہارے مشورے کے خلاف نہیں کرتا. اور میرے رب نے میرے لیے تمہاری مثال ایسی ہی بیان کی ہے جیسا کہ اس نے ملائک میں سے جبرائیل اور میکائیل کی مثال بیان کی ہے. جہاں تک ابن خطاب ہیں تو ان کی مثال فرشتوں میں سے جبرائیل کی سی ہے. اللہ نے ہر امت کو جبرائیل کے ذریعے ہی ہلاک کیا ہے، اور ان کی مثال انبیاء میں سے حضرت نوح کی سی ہے جب انہوں نے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے. اور ابن ابی قحافہ کی مثال فرشتوں میں میکائیل کی مانند ہے، یعنی حضرت ابوبکر کی مثال. جب وہ مغفرت طلب کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے زمین میں ہے، اور انبیاء میں اس کی مثال حضرت ابراہیم کی مانند ہے جب انہوں نے کہا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. بس جس نے میری پیروی کی تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا، اگر تم دونوں میرے لیے کسی ایک امر متفق ہو جاؤ تو میں مشورہ میں تم دونوں کے خلاف نہیں کروں گا، لیکن تم دونوں کی حالت مشورے میں کئی طرح کی ہے، جیسے جبرائیل اور میکائیل اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس حوالے سے ایک روایت میں مذکور ہے، عائشہ بنت سعد نے اپنے والد سے بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سعد، آگے بڑھو اور ان لوگوں پر تیر چلاؤ. میں اس حد تک آگے بڑھا کہ میرا تیر ان تک پہنچ جائے، اور میرے پاس 50 سے زائد تیر تھے جو ہم نے چند لمحوں میں چلائے. گویا ہمارے تیر ٹیڈی دل کی طرح تھے. بس وہ لوگ اندر گھس گئے اور ان میں سے کوئی بھی جھانک کر باہر نہ دیکھ رہا تھا. ہم اپنے تیروں کے متعلق ڈرنے لگے کہ کہیں وہ سارے ہی ختم نہ ہو جائیں. بس ہم ان میں سے بعض تیر چلاتے اور بعض کو اپنے پاس محفوظ رکھتے. حضرت کعب بن عمر مازنی بھی تیر چلانے والوں میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز جتنے تیر میرے ترکش میں تھے وہ سارے چلائے، یہاں تک کہ جب تک رات کا کچھ حصہ
گزر گیا تو ہم نے ان لوگوں پر تیر چلانا بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر اندازی کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تھے اور گھڑ سوار آپ کے ارد گرد تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تو ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئے اور ہم نے رات گزاری، اور ہمارا کھانا وہ کھجوریں تھیں جو حضرت سعد بن عبادہ نے بھیجی تھیں، اور وہ کھجوریں کافی زیادہ تھیں۔ ہم نے رات ان کھجوروں میں سے کھاتے ہوئے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ وہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کھجور کیا ہی عمدہ کھانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ساتھ کوئی اور جنگ مقدر کر رکھی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے تو مجھے وفات دے دے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کا زخم کھل گیا حالانکہ اب تندرست ہو چکے تھے، اور اس زخم کا معمولی نشان باقی رہ گیا تھا، اور وہ اپنے خیمے میں واپس آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لگوایا تھا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میں حضرت عمر کے رونے کی آواز کو اور حضرت ابوبکر کے رونے کی آواز کو حضرت ابوبکر کے رونے کی آواز سے الگ پہچان رہی تھی، جبکہ میں اپنے حجرے میں تھی۔ یعنی دونوں اس وقت جب ان کی نزع کی غافلیت طاری ہوئی حضرت سعد کی تو دونوں رو رہے تھے۔ میں اپنے حجرے میں تھی اور وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، رحماء بینہم، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بےحد محبت کرنے والے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے لکھا ہے، جیسا گزشتہ خطبات میں ذکر ہو چکا ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ ذوالقعدہ 6 ہجری کے شروع میں پیر کے دن بوقت صبح مدینہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کی تیاری کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو محض عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں، اگر کوئی ہمیں بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کی طرف سے باہم گفت و شنید کے لیے وفود کا سلسلہ شروع ہوا تو عروہ آپ کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے۔ عروہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تو صحیح، اگر تم نے اپنی قوم کو بالکل نابود کر دیا تو کیا تم نے عربوں میں سے کسی عرب کی نسبت سنا ہے جس نے تم سے پہلے اپنے ہی لوگوں کو تباہ کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری بات ہو یعنی قریش غالب ہوئے تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے عروہ بن مسعود سے نہایت سخت الفاظ میں کہا کہ جاؤ جا کر اپنے بت لات کو چومتے پھرو، یعنی اس کی پوجا کرو۔ اس پر عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابوبکر۔ عروہ نے کہا، دیکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا
جس کا میں نے ابھی تک تمہیں بدلہ نہیں دیا تو میں اس کا تمہیں جواب دیتا۔ حضور کا احسان یہ تھا کہ ایک معاملے میں عروہ پر دیت جب واجب ہوئی تو حضرت ابوبکر نے 10 گابن اونٹنیوں کے ساتھ اس کی مدد کی تھی۔ بہرحال عروہ نے کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کر دیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کیا آپ سچ مچ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا تو پھر ہم اپنے دین سے متعلق ذلت آمیز شرطیں کیوں مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ میری مدد کرے گا۔ یعنی اگر میں شرطیں مان رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا یعنی حضرت عمر نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک میں نے کہا تھا، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی سال پہنچیں گے؟ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی سال پہنچیں گے؟ آپ نے پوچھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ پہنچیں گے؟ حضرت عمر کہتے تھے میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بیت اللہ ضرور پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ سن کر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا ابو بکر کیا حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہم اپنے دین سے متعلق ذلت آمیز شرط کیوں قبول کریں؟ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے مرد خدا، بے شک حضرت اللہ کے رسول ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تقریباً وہی الفاظ دہرائے تو وہ کرنے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حضرت بکر نے فرمایا حضرت عمر کو، حضرت بکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے فرمودہ معاہدے کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی قسم آپ یقیناً حق پر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی سال وہاں پہنچو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس میں نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا پھر تم ضرور وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے۔ زہری نے کہا کہ حضرت عمر کہتے تھے میں نے اس غلطی کی وجہ سے، یہ بیان کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے بطور کفارہ کئی نیک عمل کیے۔ یہ بخاری میں سے لیا گیا ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ آپ نے اس کے سامنے وہی تقریر دہرائی جو اس سے قبل آپ بدیل بن ورقہ کے سامنے فرما چکے تھے۔ عروہ اصولاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ متفق تھا، مگر قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرائط محفوظ کرانے کی غرض سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیا ملٹ کر دیا تو کیا آپ نے عربوں میں کسی ایسے آدمی کا نام سنا ہے جس نے آپ سے پہلے ایسا ظلم ڈھایا ہو؟ لیکن اگر بات دیگر گوں ہوئی یعنی قریش کو غلبہ ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے آپ کے ارد گرد ایسے منہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے عروہ کے یہ الفاظ سن کر غصے سے بھر گئے اور فرمانے لگے جاؤ جاؤ اور لات کو یعنی بت جو ہے ان کا لات اس کو چومتے پھرو، کیا ہم خدا کے رسول کو چھوڑ جائیں گے؟
لات بت جو تھا وہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک مشہور بت تھا، اور ابو کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ بت پرست ہو اور ہم لوگ خدا پرست ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تو بتوں کی خاطر صبر و ثبات دکھاؤ اور ہم خدا پر ایمان لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ عروہ نے طیش میں آ کر پوچھا، یہ کون شخص ہے جو اس طرح میری بات کاٹتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کا نام سن کر عروہ کی آنکھیں شرم سے نیچی ہو گئیں۔ کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر میرے سر پر تمہارا ایک بھاری احسان نہ ہوتا۔ یہاں بھی یہی ذکر کیا ہے کہ عروہ نے ایک دفعہ اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑائی تھی، تو خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت بتاتا کہ ایسی بات کا جو تم نے کہی ہے کس طرح جواب دیتے ہیں۔ بخاری کے ایک حوالے میں درج ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاہدہ ہو رہا تھا اور شرائط طے پا چکی تھیں۔ اس وقت حضرت ابو جندل جو کہ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے اپنی زنجیروں میں لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ سہیل بن عمر نے جو مکے کی طرف سے بطور سفیر آئے تھے اس نے ان کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریش کو واپس کر دیا۔ اس کی تفصیل بیان کی ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کچھ، اور اس میں اس واقعہ کا بھی ذکر ہے جو حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کیا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم یوں نیچے لگ کر بات کیوں کریں۔ بہرحال اس کی تفصیل یہ ہے، یعنی ابو جندل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کی حضرت عمر نے۔ مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے حضرت ابو جندل کی زیادتی کا، اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے۔ آخر حضرت عمر سے نہ رہا گیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برحق رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور ہوں۔ عمر نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور ایسا ہی ہے۔ عمر نے کہا، تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملے میں ذلت کیوں برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر مختصر الفاظ میں فرمایا، دیکھو عمر، میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کی منشا کو جانتا ہوں اور اس کے خلاف نہیں چل سکتا، اور وہی میرا مددگار ہے۔ مگر حضرت عمر کی طبیعت کا تلاطم لہجہ بلہجہ بڑھتا رہا۔ کہنے لگے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے ضرور کہا تھا، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف ضرور اسی سال ہوگا؟ عمر نے کہا، نہیں ایسا تو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انتظار کرو، تم انشاءاللہ ضرور مکے میں داخل ہوگے اور کعبہ کا طواف کرو گے۔ مگر اسی جوش کے عالم میں حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رعب تھا، اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے جوش کی باتیں کیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی اسی قسم کے جواب دیے، مگر ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا، دیکھو عمر، سنبھل کر رہو، رسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دیں، کیونکہ خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں یہ ساری باتیں کہہ تو گیا، مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں نے توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا، یعنی صدقے کیے، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے۔ حضرت مسلم موعود صلح حدیبیہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے خبر پا کر اپنے ایک سردار کو آپ کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر کہے کہ اس سال آپ طواف کے لیے نہ آئیں۔ وہ سردار آپ کے پاس پہنچا اور بات چیت کرنے لگا۔ بات کرتے وقت اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا کہ آپ اس دفعہ طواف نہ کریں اور کسی اگلے سال پر ملتوی کر دیں۔ مسلم فرماتے ہیں کہ ایشیا کے لوگوں میں دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات منوانا چاہتے ہوں تو منت کے طور پر دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں اور قوم کا سردار ہوں، میری بات مان جاؤ۔ چنانچہ اس سردار نے بھی منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا ہتھا مار کر سردار سے کہا اپنے ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ سردار نے تلوار کا ہتھا مارنے والے کو پہچان کر کہا تم وہی ہو جس پر میں نے فلاں موقع پر احسان کیا تھا۔ یہ سن کر وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ سردار نے پھر منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سردار کے اس طرح ہاتھ لگانے پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جس پر اس سردار کا احسان نہ ہو، اور اس وقت ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا جس پر اس سردار کا کوئی احسان نہ ہو۔ اتنے میں ایک شخص ہم میں سے آگے بڑھا جو سر سے پاؤں تک خود اور زرہ میں لپٹا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہٹا لو اپنا ناپاک ہاتھ۔ یہ حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے یہ کہا تھا۔ سردار نے جب ان کو پہچانا تو کہا ہاں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا، یہ ماخوذ ہے سیرت ختم النبیین سے، تو اس معاہدے کی 2 نقلیں تیار کی گئیں اور بطور گواہ کہ فریقین کے متعدد معززین نے ان پر اپنے دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی اور فتح نہیں ہے۔ سریہ حضرت ابوبکر بطرف بنو فزارہ، اس کے ذکر میں لکھا ہے کہ یہ سریہ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ بنو فزارہ نجد اور وادی القرا میں آباد تھے۔ طبقات الکبریٰ میں اور سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ یہ سریہ حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں بھیجا گیا تھا، لیکن صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس سریہ کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فزارہ قبیلہ سے جنگ کی اور ہمارے امیر حضرت ابوبکر تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر امیر بنایا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس سریہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمان میں بنو فزارہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قبیلہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور اس دستے میں سلمہ بن اکوا بھی شامل ہوئے جو مشہور تیر انداز اور دوڑنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ سلمہ بن اکوا بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے قریب اس قبیلے کی قرارگاہ کے پاس پہنچے اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر نے ہمیں حملے کا حکم دیا۔ ہم قبیلہ فزارہ سے لڑتے ہوئے ان کے چشمے تک جا پہنچے اور مشرکین کے کئی آدمی مارے گئے، جس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ہم نے کئی آدمی قید کر لیے
سلمہ روایت کرتے ہیں کہ بھاگنے والے لوگوں میں سے ایک پارٹی بچوں اور عورتوں کی تھی جو جلدی جلدی ایک قریب کی پہاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے ان کے اور پہاڑی کے درمیان تیر پھینکنے شروع کر دیے، جس پر یہ پارٹی خائف ہو کر کھڑی ہو گئی اور ہم نے انہیں قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی جس نے اپنے اوپر سرخ چمڑے کی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ تھی۔ میں ان سب کو گھیر کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا اور آپ نے یہ لڑکی میری نگرانی میں دے دی۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ لڑکی لے لی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں بعض ان مسلمان قیدیوں کی رہائی حاصل کی جو اہل مکہ کے پاس محبوس تھے، جن کو قید کیا ہوا تھا اہل مکہ نے۔ اس لڑکی کے عوض ان کو چھڑوایا۔ غزوہ خیبر کے بارے میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم 7 ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر ایک نخلستان ہے جو مدینہ منورہ سے 184 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہاں ایک آتش فشانی چٹانوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں یہود کے بہت سے قلعے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ ان قلعوں کو مسلمانوں نے غزوہ خیبر میں فتح کیا تھا۔ یہ علاقہ نہایت زرخیز اور یہود کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مدینہ پر سبا بن عرفتہ غفاری کو امیر مقرر کیا۔ خیبر میں قلعوں کا محاصرہ 10 سے زائد راتیں رہا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ ہو جاتا تھا۔ آپ 1 یا 2 دن باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ بس جب آپ خیبر میں اترے تو آپ کو درد شقیقہ ہو گیا، تو آپ لوگوں میں تشریف نہ لائے۔ سر درد ہوتی، درد شقیقہ، میگرین جسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کتیبہ کے قلعوں کی طرف بھیجا۔ بس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لیا اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور سخت قتال کیا۔ پھر واپس آ گئے اور فتح نہ ہوئی، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا، انہوں نے بھی آپ کا جھنڈا لیا اور سخت قتال کیا، اور یہ پہلے قتال سے بھی زیادہ سخت تھا۔ پھر آپ بھی واپس لوٹ آئے لیکن فتح نہ ہوئی۔ تاریخ اور سیرت کی اکثر کتب میں یہی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بنایا گیا تھا، لیکن ان کے ہاتھ سے قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ البتہ ایک کتاب ہے جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ لاہور سے شائع ہوئی تھی فروری 2010 میں، جو ہماری تحقیق کرنے والوں نے اس کو دیکھ کے لکھا ہے مجھے۔ اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے وہ قلعہ فتح ہوا تھا، لیکن اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ بہرحال مصنف لکھتا ہے کہ ایک قلعے کی فتح کے لیے حضرت ابوبکر امیر لشکر ہو کر گئے، جو آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ دوسرے قلعے پر حضرت عمر کو مقرر کیا گیا، وہ بھی کامیاب ہوئے۔ تیسرے قلعے کو سر کرنے کی مہم محمد بن مسلمہ کے سپرد ہوئی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں ایسے شخص کو امیر لشکر بنا کر علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو بہت درست رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی کو علم عنایت ہوا اور قلعہ کموس فتح ہوا۔ ایک روایت غزوہ خیبر کے حوالے سے واقعی کی ہے، کیونکہ لوگ اس کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ 100% صحیح ہو۔ بہرحال وہ لکھتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حباب بن منذر نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کھجور کے درخت کو اپنی جوان اولاد سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، آپ ان کے کھجور کے درخت کاٹ دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں نے تیزی سے کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کیے۔
یہ ذرا جو ہے بیان یہاں تک جو ہے وہ کچھ 100% قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ اگلا حصہ یہ صحیح لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ عز و جل نے آپ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ جو اس نے آپ سے کیا ہے، آپ کھجور کے درخت نہ کاٹیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا اور کھجوروں کے درخت کاٹنے سے منع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر فتح نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ایک خاص وادی قتیبہ کو اپنے قرابت داروں اور اپنے خاندان کی عورتوں اور مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں میں تقسیم فرمایا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر رشتہ داروں کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی 100 وسق غلہ اور کھجوریں عطا فرمائیں۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 375 من غلہ بنتا ہے جو حضرت ابوبکر کے حصے میں آیا۔ سریہ حضرت ابوبکر بطرف نجد، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نجد ایک نیم صحرائی لیکن شاداب خطہ ہے۔ اس میں متعدد وادیاں اور پہاڑ ہیں۔ یہ جنوب میں یمن، شمال میں صحرائے شام اور عراق تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے مغرب میں صحرائے حجاز واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح زمین سے 1200 میٹر بلند ہے۔ اس بلندی کی بنا پر اس کو نجد کہتے ہیں۔ نجد میں بنو کلاب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تو حضرت ابوبکر کو ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا۔ یہ سریہ شعبان 7 ہجری میں ہوا۔ حضرت سلمہ بن اکوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھیجا اور ہم لوگوں پر ان کو امیر بنایا۔ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد جو مکہ آیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بنو بکر نے جو قریش کے حلیف تھے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور قریش نے ہتھیاروں اور سواریوں سے بنو بکر کی مدد بھی کی اور صلح حدیبیہ کی شرائط کا پاس نہ کیا اور بڑے غرور اور تکبر سے کہہ دیا کہ ہم کسی معاہدہ کو نہیں مانتے، تو اس وقت ابو سفیان مدینہ میں آیا اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید چاہی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر جیسا کہ حضرت عمر کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے، وہ حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، دوبارہ وہ ناکام لوٹا۔ غزوہ فتح مکہ، اس غزوے کو غزوۃ فتح الاعظم بھی کہتے ہیں۔ غزوہ مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوا۔ تاریخ طبری میں بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سفر کی تیاری کا ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا میرا سامان بھی تیار کر دو۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے، ان کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو تیار کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا ہے میری بیٹی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ارشاد فرمایا ہے کچھ کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کرو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا میں بالکل نہیں جانتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے انہیں فوراً انتظام کرنے اور تیار ہونے کا ارشاد فرمایا اور دعا کی کہ اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو اور ان کے مخبروں کو روکے رکھ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کو ان کے علاقوں میں اچانک پا لیں۔ اس پر لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ اس واقعے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر حضرت عائشہ سے استفسار فرما رہے تھے تو اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔
حضرت ابوبکر نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کے مقابلے کا، مگر ابوبکر اس بات کو بھی پوشیدہ ہی رکھنا۔ ساتھ یہ فرمایا ابوبکر اس بات کو بھی پوشیدہ ہی رکھنا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بے خبر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قریش اور ہمارے درمیان ابھی معاہدے اور صلح کی مدت باقی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر انہوں نے غداری کی ہے اور معاہدے کو توڑ دیا ہے، مگر میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس کو راز ہی رکھنا۔ ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کسی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر نے کہا شاید آپ بنو اسفر یعنی رومیوں کی طرف کوچ کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا تو کیا پھر نجد کی طرف کوچ کا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا پھر شاید آپ قریش کی طرف روانگی کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مگر آپ کے اور ان کے درمیان تو ابھی صلح نامہ کی مدت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے بنو کعب یعنی بنو خزاعہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات اور ارد گرد کے مسلمانوں میں پیغامات بھجوائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ حاضر ہو جائے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق قبائل عرب مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ جو قبائل مدینہ پہنچے ان میں بنو اسلم، بنو غفار، بنو مزینہ، بنو اشجع اور بنو جوہینہ تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ قریش کے مخبروں اور جاسوسوں کو روک دے یہاں تک کہ ہم ان لوگوں پر ان کے علاقے میں اچانک جا پہنچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام راستوں پر نگرانی کرنے والی جماعتیں بٹھا دیں تاکہ ہر آنے جانے والے کے متعلق پتہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو کوئی بھی انجان شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے روک دینا تاکہ قریش کو مسلمانوں کی تیاری کا علم نہ ہو سکے۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو۔ انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو۔ اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں، چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ سے پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی۔ حضرت ابوبکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے سفر کی تیاری میں ہے؟ کہنے لگیں سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس پر کہا کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں مجھے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ خزاعہ کے آدمی اس طرح آئے تھے، اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور مجھے خدا نے اس واقعے کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکے والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تو ہم نے وہاں جانا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کی اپنی قوم ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے، معاہدہ شکنوں کو ماریں گے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بسم اللہ، میں تو روز دعائیں کیا کرتا تھا
کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے مگر قول صادق عمر کی زبان سے زیادہ جاری ہوتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو۔ پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینے میں جمع ہو جائے۔ چنانچہ لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے فرمایا اے میرے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مکے والوں کے کانوں کو بہرا کر دے اور ان کے جاسوسوں کو اندھا کر دے، نہ وہ ہمیں دیکھیں اور نہ ان کے کانوں تک ہماری کوئی بات پہنچے۔ چنانچہ آپ نکلے۔ مدینے میں سینکڑوں منافق موجود تھے، لیکن 10,000 کا لشکر مدینے سے نکلتا ہے اور کوئی اطلاع تک مکے میں نہیں پہنچتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ عشاء کے وقت مر الزہران میں اترا۔ مر الزہران مکے سے مدینے کے راستے پر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی 25 کلومیٹر مکے سے دور تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تو انہوں نے 10,000 جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو آپ کی روانگی کی خبر نہیں پہنچی۔ وہ غمگین تھے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔ یہ خیال تھا ان کا، خبر تو نہیں پہنچی لیکن یہ خیال تھا کہ جنگ اب ضرور ہوگی قریش کی۔ اس بات پہ ان کو غم تھا۔ بہرحال لیکن یہ لگتا ہے نہیں، غلط لکھا گیا ہے۔ روانگی خبر پہنچ گئی ان کو، یہاں پہنچنے کے بعد پہنچی ہوگی خبر۔ تو جب یہ قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور آگ روشن ہو گئی 10,000 جگہوں پر، تو قریش نے ابو سفیان کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے۔ انہوں نے کہا اگر تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہمارے لیے ان سے امان لے لینا۔ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پہرے پر حضرت عمر کو نگران مقرر فرمایا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز سنی تو پکار کر کہا کہ ابو حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت ہے۔ اس نے کہا لبیک، کہ تمہارے پیچھے کیا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا حضرت عباس سے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 10,000 کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عباس نے اسے پناہ دی، اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ تینوں اسلام لے آئے۔ یہ ابھی اس کا تسلسل آگے جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر